محمدا رسول الله ويقيني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کے سامنے میں آج ایک نیا مدعا لے کر کے آیا ہوں، ایک نئی چیز لے کر کے آیا ہوں. آپ کے سامنے ایک نمونہ لے کر کے آیا ہوں. آپ اس نمونے کو سنیے، اس کے بعد میں پھر بات کرتا ہوں. اس نظریے کے سب سے بڑے فائنانسر جو سعودی عرب ہیں، اسی کے اثر سے کویت، دبئی ہے، ابو دھابی ہے، یہ جتنے وہابی وائرس سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت، اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان پر 304 جگہ کو دیا، اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے یہ کیا لیڈر، مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے، جو خود بھی خارجیت زدہ ہے، جو دہشت گرد. یہی وجہ کہ دنیا جتنے بھی آتنکوادی ہیں، جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں، جو مسلمان بن کر دہشت گردی کرتے ہیں، جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، لشکر طیبہ ہے، حزب المجاہدین ہیں، طالبان ہیں، القاعدہ ہیں، یہ سب کے سب وہابی بیچارہ، ان سب کا فائنانسر سعودی عرب ہے. اور سنیے آپ، یہ وہابیوں کو ہلکے میں مت لیجیے. انہوں نے مسلمانوں کی تمام ضروریات کو دھیان میں رکھ کر کے سنگٹھن بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمان بچوں میں، سنی مسلمانوں میں جن بچوں کو دین کی بڑی دلچسپی ہے، ان کے لیے دارالعلوم دیوبند بنایا ہے، دعا بنایا ہے. انہوں نے دیکھا کہ سنی مسلمانوں میں جن بچوں میں روزہ نماز کا بڑا ذوق و شوق ہے، ان کے لیے تبلیغی جماعت بنایا ہے. انہوں نے دیکھا سنی مسلمانوں میں وہ لوگ ہیں جن کو ایجوکیشنل دلچسپی ہے، اکیڈمک مزاج ہیں، ان کے لیے جماعت اسلامی بنایا ہے. کون شرپسند ہے، فسادی ہے، ان کے لیے انہوں نے سیمی بنا دیا ہے، حزب المجاہدین بنا دیا ہے، لشکر طیبہ بنا دیا ہے. جس مزاج کا جس کو پاتے ہیں اس مزاج کی آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں. یہ سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، لیکن میں شکر ادا کروں گا اپنے پروردگار کا کہ تبلیغی جماعت کی حمایت میں جماعت اسلامی کو بھی دیکھ رہا ہوں، نظرۃ العلماء کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیوبند کی بڑی بڑی شخصیتیں کو، جو شیخ الحدیث ہیں، کو تفسیر ان کو دیکھ رہا ہوں. معلوم ہوا الکفر ملت الواحدہ کی بہترین مثال جو ہے آج ہمارے سامنے آئی ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جڑ کاٹنے سے فتنہ ختم ہوگا، پتیاں کاٹنے سے نہیں. تبلیغیوں کو گرفتار کرنے سے بہتر ہے اس تبلیغی جماعت کی جڑ تک پہنچیے اور وہاں جا کر کے اس جڑ کا خاتمہ کریں، تاکہ نہ کوئی زہریلی پتیاں پیدا ہوں، نہ کوئی زہریلا پھل پیدا ہو. جی ناظرین، تو ابھی تک آپ سن رہے تھے، یہ تھے ہاشمی میاں صاحب. ایک نمونہ ہے، اگر ان کو دنیا کا 8واں عجوبہ گھوشت کر دیا جائے تو کوئی عجب بات نہیں ہے. ان کو دنیا کا 8واں عجوبہ گھوشت کر ہی دینا چاہیے. یہ ہیں جو اختلافی بیان کے نام سے جانے جاتے ہیں، امت کو توڑنے کے نام سے جانے جاتے ہیں، زہر اگلنے کے نام سے جانے جاتے ہیں. لیکن اس عمر میں بھی جبکہ پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے، زہر اگلنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، امت کو توڑنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. ایک میڈیا والوں کے انٹرویو دے رہے ہیں یہ، اور اس طرح کا زہر اگل رہے ہیں علماء دیوبند کے خلاف. علماء دیوبند کیا کہیے، امت مسلمہ کے خلاف یہ زہر اگل رہے ہیں، چاہے وہ عرب کنٹریز ہو، چاہے وہ ہندوستان کے مسلمان ہو، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف یہ زہر اگل رہے ہیں. میں جانتا ہوں یہ کون ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو انگریزوں کے زمانے میں، جبکہ اسلام دشمن طاقتیں
انگریز مل کر کے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے دلی لال قلعہ پر اپنا عیسائی پرچم لہرا رہے تھے، اس وقت انہی کے ماننے والے، انہی کے آباء و اجداد، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ کتاب لکھتے ہیں اعلام الاعلام بأن ہندوستان دار الاسلام، یہ انہی کی نسل سے ہیں کہ اس وقت جب اسلام پر اتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا، جب مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا رہا تھا، جب ملک ہمارا غلام ہو چکا تھا، اس وقت یہ انگریز کی وفاداری میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ، مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی اس قدر کر رہے تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ان کی چاٹوکاریتا، آج ان کی دلالی، جبکہ یہ مشکل دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، بالکل واضح ہے۔ تو جیسے ان کے آقاؤں نے پہلے انگریزوں کے ساتھ دلالی کی ہے، اسی طرح اسی نہج پر چلتے ہوئے آج ہاشمی میاں امت مسلمہ کو پھر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جو دین سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے دارالعلوم دیوبند بنایا۔ آپ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کو جانتے نہیں ہیں، آپ دارالعلوم کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں جانتے ہیں۔ دارالعلوم کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب انگریزوں نے علماء کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا اور ہندوستان کے اندر علماء کم ہونے لگے، جو جنگ آزادی لڑ رہے تھے علماء کی تعداد کم ہونے لگی، مسلمان مرتد ہونے لگے اور مسلمانوں کو عیسائی بنایا جانے لگا۔ اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی کہ اگر علماء یوں ہی قتل کیے جائیں گے، انگریزوں کے ہاتھ علماء یوں ہی سولی پر چڑھ کر دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو باقی آگے دین کی تحفظ کون کرے گا؟ اس لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کی تحفظ کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے علماء تیار ہوں اور انگریزوں کے خلاف جا کر کے جہاد کریں، ملک کی آزادی کے لیے جا کر کے جنگ لڑیں۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد، لیکن ان کو کچھ نہیں پتا، صرف اور صرف یہ اپنے پیسے کے لیے، مرغے کے لیے، روٹی بوٹی کے لیے اس قدر کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ ان کو نہ دارالعلوم کی تاریخ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی علماء دیوبند کی تاریخ کو یہ جانتے ہیں۔ تو میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا اور نہ ہی کہنے کی ہماری عادت ہے، لیکن اگر اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو دین سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے انہوں نے جو ہے تبلیغی جماعت بنایا، بالکل بنایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی جبکہ مسلمانوں کو کچھ نہیں معلوم تھا، دین سے بالکل بے بہرا تھے۔ ان سے اگر پوچھا جاتا آپ کس کے امتی ہو تو بتاتے تھے کہ میں فلاں پردھان کا امتی ہوں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی کہ امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے۔ اس فکر، اس لگن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر قبولیت سے نوازا کہ آج کم سے کم 200 ممالک کے اندر تبلیغی جماعت دین کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ اسی خدمت کو دیکھ کر کے ان جاہلوں کو، ان بیوقوفوں کو پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے، انہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ کس قدر علماء دیوبند پوری دنیا کے اندر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کا جو روٹی روزی ہے، جو جھوٹ بول کر کے دجل کے ساتھ، مکاری کے ساتھ روٹی بوٹی کھاتے تھے اور پیسہ کماتے تھے، ان پر لگام لگ رہا ہے، اسی لیے ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو دنیاوی طور پر ایجوکیشنل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی بنایا۔ تو آپ بالکل کچھ نہیں جانتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں نہ دنیا کو جانتے ہیں، جہالت کے نچلے درجے تک آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کو علماء دیوبند نے بنایا نہیں ہے۔ آپ علماء دیوبند کی کتابوں کو اٹھائیے، جماعت اسلامی کے جو نظریات اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں ہر جگہ ہم نے تنقید کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کے سارے مسلمانوں کو کافر گردانتے چلے جائیں۔ جیسے آپ کے
गुरु घंटालों ने, जो इससे पहले गुजरे हैं, आपके आबा व अजदाद, सिर्फ उन्होंने कुफ्र साज फैक्ट्रियां बनाई हैं, मुसलमानों को काफिर बनाने का काम किया है। आप पुरानी खां साहब की किताबों को उठा करके देखिए तो उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो मुसलमानों को काफिर बनाया है। तो हमारा काम ये नहीं है। हम कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात देवबंद हक पर हैं, बाकी जो फ़िरक़े हैं ये गुमराह तो ज़रूर हैं, लेकिन हम इनको काफिर नहीं गर्दानते। लेकिन खां साहब कुफ्र की इतनी गोलियां खां साहब ने चलाई कि खुद उस चक्कर में आकर के फंसे और अपने ही फतवे के मुताबिक खुद वो उस गोली के शिकार हो गए। बहरहाल मैं उधर नहीं जाना चाहता, तो मैं कह रहा था कि वे उन्हीं की ज़ुर्रियत में से हैं जिन्होंने उस वक्त एक किताब लिखी थी, आलामुल आलाम बिअन्न हिंदुस्तान दारुल इस्लाम। अंग्रेज़ों की मुकम्मल दलाली की थी। आज उनकी जो औलाद हैं, यानी उनके जो मानने वाले पैरोकार हैं, आज मुकम्मल तौर पर मौजूदा वक्त की हुकूमत की दलाली से एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको न तबलीगी जमात की तारीख़ मालूम है, न ही उलमाए देवबंद की तारीख़ मालूम है। पढ़िए, उलमाए देवबंद को समझिए। और इन्होंने एक बात और कही कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, यानी तबलीगी जमात के लिए जिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है सबको इन्होंने काफिर गर्दाना है। तो आइए मैं बताता चलूँ आपसे कि आपके मौलाना खानवादे आला हजरत से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने भी तबलीगी जमात के हक़ में आवाज़ उठाई है। मैं इंतज़ार करूँगा हाशमी मियाँ साहब उनके ख़िलाफ़ आपका फतवा कब आएगा। इसी तरह मलेशिया ने भी आवाज़ उठाया है, अरब जितनी कंट्री हैं सब ने आवाज़ उठाई है। यानी इनके फतवे के मुताबिक, इनके कहले के मुताबिक जो है सारे के सारे काफिर हैं। तुर्की भी काफिर हुआ, मलेशिया भी काफिर हुआ, जितने अरब कंट्रीज हैं सब के सब काफिर हुए। सोचिए, समझिए, यानी दुनिया में सारे के सारे लोग काफिर ही हैं, बस हाशमी मियाँ साहब अकेले मुसलमान बचे हैं, बाकी दुनिया के सारे मुसलमान काफिर हैं। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपके फतवे के मुताबिक सऊदी अरब के लोग, पूरे अरब कंट्री के लोग काफिर हैं, तो मस्जिद नबवी और मक्कतुल मुकर्रमा में काफिरों का कब्ज़ा कितने ज़माने से चला आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या रोज़े रसूल पर मुसलसल काफिरों का कब्ज़ा हो सकता है? कि अल्लाह तबारक व तआला के मकान बैतुल्लाह शरीफ पर काफिरों का मुसलसल कब्ज़ा हो सकता है? अगर हुआ है तो आपने इसके दिफा के लिए कौन सी कोशिश की? आपने बैतुल्लाह की आज़ादी के लिए कितनी कोशिशें की हैं? आपने मस्जिद नबी की कुफ्र से आज़ादी के लिए कितनी कोशिशें की हैं? आप उन्हीं काफिरों के वीज़े पर, उन्हीं काफिर इमाम के पीछे जा कर के हज की नमाज अदा करते हैं, उन्हीं काफिर इमाम के पीछे जा कर के मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते हैं। बताइए, क्या आपका हज हो जाता है इन काफिर इमामों के पीछे? तो होश के नाखून लीजिए। आज उम्मत मुस्लिमा परेशान है। उम्मत को तोड़ने की नहीं, बिल्कुल जोड़ने की ज़रूरत है। हमारे जो ज़ाती और हमारे जो इज्तिहादी इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह पर अपने घर पे बैठकर हम समझ लेंगे, लेकिन इस तरह अगर उमूमी तौर पर आप आकर के बात करेंगे, उलमाए देवबंद की तरफ भूंकने की कोशिश करेंगे, तबलीगी जमात की तरफ भूंकने की कोशिश करेंगे, तो आपको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपका पेट का मसला है तो भीख मांग लीजिए, कोई और काम कर लीजिए, लेकिन अगर उलमाए देवबंद को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो उलमाए देवबंद का हर फर्जंद तैयार है आपका जवाब देने के लिए, इस नाजुक वक्त में भी जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम उनके औलाद में से हैं, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के औलाद में से हैं, जिन्होंने अल कलामुल मुफीद उस वक्त लिखा था जबकि अंग्रेज़ मुसलमानों पर हमलावर थे। उस वक्त भी अगर किसी ने मुसलमान बनकर उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, इनके अक़ायद पर आवाज़ उठाई है, चाहे वो आपके खां साहब रहे हों, चाहे गैर मुक़ल्लिदीन का टोला रहा हो, हर एक का इन्होंने जवाब दिया है। तो इसलिए मैं तमाम मकतब फ़िक्र से ये गुजारिश करता हूँ कि ये वक्त जो है आपस में लड़ने का नहीं है।
آپ اپنے جو اجتہادی اختلافات ہیں اپنے پاس رکھیے اور اس کو بیٹھ کر کے ہم اپنے گھر پر سمجھ لیں گے، لیکن جو عمومی مسائل ہے ان میں ہمیں متحد ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس پر نہیں عمل کرتے، اگر پھر علماء دیوبند کے خلاف بھونکتے ہیں تو انشاءاللہ فرزندان اسلام شیخ الہند کے اولاد آج بھی زندہ ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد آج بھی زندہ ہیں جو دندان شکن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔